فضا میں گرد اڑ رہی تھی۔ صحرا کی جھلسا دینے والی دوپہر میں ایک لڑکی ننگے پاؤں، چہرے پر مٹی، کپڑوں پر خون کے دھبے لیے چلی جا رہی تھی۔ وہ تنہا تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک مقصد زندہ تھا: انتقام۔ حمیرہ کے والدین ایک حملے میں قتل ہو گئے تھے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ حملہ آور عثمان غازی کے قبیلے سے تھے۔ تبھی سے حمیرہ کے دل میں عثمان کے قبیلے کے خلاف نفرت نے جگہ لے لی تھی۔ کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ عثمان کے قبیلے کے قریب پہنچی۔ اس کے پاس صرف اپنے باپ کا خنجر اور ماں کی ایک چاندی کی چوڑی تھی۔ زخمی عورت کا بھیس بنا کر وہ خیموں کے قریب بے ہوش ہو گئی۔ قبیلے والوں نے اسے اٹھا کر طبیب کے حوالے کیا۔ کسی نے یہ نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ عثمان کے قبیلے میں مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا تھا۔ جب حمیرہ کو ہوش آیا تو ایک نرم آواز سنائی دی: تم محفوظ ہو۔ یہ عثمان کی بیوی بالا خاتون تھیں۔ حمیرہ نے قبیلے کی فضا کو محسوس کیا۔ یہاں محبت، غیرت، حیا اور خلوص تھا، مگر اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ وہ راتوں کو چھپ کر قبیلے کے آس پاس جاتی، لوگوں کی باتیں سنتی اور عثمان کے قریب پہنچنے کی راہ تلاش کرتی۔ اس نے خود کو یتیم لڑکی بتایا جو صرف پناہ چاہتی ہے، مگر دراصل وہ عثمان کے کردار کو سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ عثمان کا چہرہ دیکھتی، اس کی باتیں سنتی اور سوچتی: کیا یہ وہی ہے جس نے میرے ماں باپ کو قتل کروایا؟ ایک رات جب سرداروں کی میٹنگ ہو رہی تھی، حمیرہ نے باتیں سنی۔ عثمان چھوٹے قبیلوں کی مدد کا حکم دے رہا تھا۔ ان قبیلوں میں حمیرہ کا گاؤں بھی شامل تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر ایک بوڑھے سردار نے ذکر کیا: وہ گروہ جو عثمان کا نام لے کر لوٹتا ہے، وہ سایہ گروہ ہے۔ عثمان نے کہا: ان مجرموں نے ہمیں بدنام کیا، ان کا حساب باقی ہے۔ حمیرہ کے دل کی دنیا پلٹ گئی۔ جسے وہ دشمن سمجھتی رہی، وہ تو خود مجرموں کی تلاش میں تھا۔ اب ایک نیا سوال تھا: اصل قاتل کون تھے؟ کیا وہ ابھی بھی زندہ ہیں؟ بابا ریان نامی بزرگ نے بتایا کہ 2 ہفتے پہلے ایک شخص پکڑا گیا تھا جس کے پاس ویسا ہی خنجر تھا جیسا حمیرہ نے قاتل کے ہاتھ میں دیکھا تھا، سیاہ لکیر والا۔ حمیرہ نے قید خانے کا پتہ چلایا اور رات کو چھپ کر وہاں پہنچ گئی۔ سراغ سے جھانک کر دیکھا تو وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی خنجر۔ قیدی نے کہا: کام لینے آئی ہو یا سچ سننے؟ اگلی صبح حمیرہ نے عثمان سے ملاقات کی اور قیدی سے ملنے کی اجازت مانگی۔ جب قیدی لایا گیا تو اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے عثمان کا نام لے کر قتل کیے تاکہ عثمان بدنام ہو جائے۔ حمیرہ کی آنکھوں میں نفرت کے آنسو تھے۔ عثمان نے کہا: اسے میدان میں لے جاؤ تاکہ سب کو انصاف نظر آئے۔ حمیرہ نے کہا: نہیں، یہ فیصلہ میرا ہے۔ میدان میں قیدی کو لایا گیا۔ حمیرہ کے ہاتھ میں والد کا خنجر تھا۔ وہ قیدی کے قریب گئی، خنجر گردن تک لائی لیکن رک گئی۔ دل میں کشمکش تھی۔ عثمان کی آواز گونجی: ہم قاتلوں کی طرح نہیں، اللہ کے نام پر انصاف کرتے ہیں۔ حمیرہ نے خنجر نیچے کر دیا اور قیدی کے چہرے پر تھپڑ مارا: تیرا خاتمہ میرے ہاتھوں سے نہیں، قانون سے ہوگا۔ تجھے زندہ رہ کر شرمندگی کی سزا ملے گی۔ قیدی کو تاعمر قید کی سزا دی گئی۔ حمیرہ زمین پر بیٹھ گئی۔ دل کا بوجھ اتر چکا تھا۔ اسی شام عثمان نے کہا: اب تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ حمیرہ نے جواب دیا: اگر اجازت ہو تو یہیں رکنا چاہتی ہوں، یہاں انصاف ہے اور یہاں مجھے نیا گھر ملا ہے۔ عثمان نے مسکرا کر کہا: یہ قبیلہ اب تمہارا ہے۔ تم وہ تلوار ہو جو ظلم کے اندھیرے میں سچ کی روشنی بن کر چمکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔